سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے، آج جو آیہ مبارکہ منسوخ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217، یہ آیت منسوخ ہے، اور اس کی جو ناسخ آیت ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ جو ناسخ آیت ہے سورہ بقرہ کی 217، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے، فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، فرمایا کہ حرمت والے جو مہینے ہیں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے ان مہینوں کے اندر لڑائی کرنے کے حوالہ سے سوال کر رہے ہیں، اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں لڑائی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ کل قتال فیہ کبیر، حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر انہیں کہہ دیں کہ حرمت والے جو مہینے ہیں اس میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، فرمایا یہ لڑائی کرنا تو بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے لوگوں کو آنے پر منع کرنا اور وہاں رہنے والے لوگوں کو نکالنا، فرمایا یہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنا بھی گناہ ہے، اور اللہ کی راہ میں جو نکلے ہوتے ہیں ان کو روکنا، مسجد حرام میں آنے والے کو روکنا، یہ فرمایا اللہ کے ہاں اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ بلکہ فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل، فرمایا یہ فتنہ اس قدر بڑا ہے کہ قتل کرنے سے بھی بڑا یہ فتنہ ہے، یعنی کہ مسجد حرام سے آنے سے لوگوں کو روکنا یا دیگر معاملات جو بھی بیان کر چکا ہوں، فرمایا یہ قتل کرنے سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، فرمایا کہ یہ لوگ تم سے لڑائی کرتے ہیں حتیٰ کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں۔ ان کا مشن اور ان کا ذہن یہ ہے کہ آپ جو دین اسلام لے کر آئے ہیں، لوگ مسلمان ہوئے ہیں تو ان کی منشا یہ ہے، اس لیے یہ لڑائی کرتے ہیں کہ دین سے پھیر دیں، مرتد ہو جائیں۔ فرمایا ان کا مقصد صرف یہی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ دین والوں کو دین سے دور کیا جائے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، فرمایا اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں، مرتد ہو جائیں اور پھر توبہ نہ کریں، اسی کفر کی حالت میں وہ مر جائیں، تو فرمایا ان کے اعمال دنیا کے بھی اور جو آخرت کے بھی تھے وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ جو انہوں نے نیکیاں کی، اعمال کیے، فرمایا ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا، سب ضائع ہو جائے گا اور ان کے حصے میں کوئی نہیں کچھ بھی لکھا جائے گا۔ فرمایا یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں جو واضح بات ہے وہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے حوالے سے، جہاد کرنا، لڑائی کرنا، قتال کرنا، اللہ کی راہ میں نکلنا، تو یہاں پر فرمایا کہ کل قتال فیہ کبیر، یہ بڑا گناہ ہے، آپ اس میں لڑ نہیں سکتے۔ اور یہ آیہ مبارکہ کا جو شان نزول ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو بھیجا، جماعت کو بھیجا، اور اس کا امیر جو تھا وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا کہ آپ ان کی کمان کریں
اور اس لشکر کو لے کر چلیں لڑائی کے لیے۔ تو جب وہ جانے لگے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب بھی کسی قافلے کو روانہ فرماتے تھے تو حضور بعض اوقات اس لشکر کے امیر کے جانور کی مہار خود پکڑتے تھے اور اس کو باہر رخصت کرنے کے لیے خود تشریف لے کر کے آتے تھے۔ تو جب حضور لے کر آ رہے تھے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ تو آقا نے فرمایا کہ رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کو چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کر رہا، میرا دل نہیں مان رہا کہ میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں، کیونکہ آپ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ آخری جمعہ ہو سکتا ہے قریب وقت ہو، تو آقا اگر میں چلا گیا اور آپ نے پردہ فرمایا تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر تم نہیں جانا چاہتے تو تم رک جاؤ۔ حضور نے ان کو روک لیا اور آپ کی جگہ پر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو کمانڈ دی اور ان کو بھیج دیا کہ آپ لوگ وہاں پہ لڑیں، جا کے لڑائی کریں۔ اب وہ جب وہاں پہ پہنچے تو ان کو اس بات کا شک تھا کہ یہ جو آج کے دن ہے یا تو جمادی الآخر کی ہے یا رجب کی پہلی ہے، تو انہوں نے اس کو جمادی الآخر کی آخری رات سمجھ کر لڑائی کی اور جس شخص کو مارنے کے لیے ابن الحضرمی جو شخص تھا، گستاخ تھا حضور کا، اس کو مارا، انہوں نے قتل کیا اور پھر وہ واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو مشرکین جو تھے، منافقین جو تھے، انہوں نے شور شرابہ شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا جی چونکہ رجب دا مہینہ سی اور یہ تے حرمت والا مہینہ سی تے یہ تے انہوں نے قتل کر دیتا ہے، تے قتل کرنا تے حرام ہے، تے منع ہے، یہ تے وڈا گناہ ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے شور شرابہ کیا، اپنی منافقت کا کام کیا اور صحابہ اکرام پہ بہتان لگانا شروع کر دیا کہ حرمت والے مہینے میں انہوں نے قتل کر دیا۔ تو جب یہ شور شرابہ ہوا، آگے کافی واقعات اس حوالے سے موجود ہیں، تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ تو جب یہ واقعہ ہوا، شور شرابہ ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کو نازل کیا۔ فرمایا گناہ تو ہے حرمت والے مہینے میں لڑنا، لیکن اللہ کی راہ میں جو نکلے ہوتے ہیں اور مسجد حرام سے جانے میں روکتے ہیں تو ان کے لیے جو گناہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ تو اس لیے صحابہ نے جو عمل کیا ہے اس پر ان کو گناہ نہیں ہوگا، چونکہ انہوں نے صحیح کام کیا۔ اب اس آیہ مبارکہ تک تو منع تھا کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی نہیں کر سکتے، جنگ نہیں کر سکتے، جہاد نہیں کر سکتے، کافروں کے خلاف قتال نہیں ہو سکتا، 217 نمبر آیت میں۔ اب اس آیت کی جو ناسخ ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ اب یہاں پر احکام بدل دیے گئے، اس آیہ مبارکہ کو منسوخ کر دیا گیا اور اس کی ناسخ یہ آیہ مبارکہ ہے، اور فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو مہینوں کی گنتی ہے، فرمایا وہ 12 ہے، اللہ کے ہاں 12 مہینے کی گنتی ہے۔ اور آپ یہ جانیں کہ یہ جو سال کے 12 مہینے ہیں یہ شروع سے چلتے آ رہے ہیں، اس گنتی کو ایسے ہی جانا جا رہا ہے۔ ہم جو یہ محرم، صفر، ربیع الاول جانتے ہیں، عربی مہینوں کے نام جانتے ہیں، اور جو عیسائیوں کے نام تھے وہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل جو ہم جانتے ہیں، تو نام کوئی بھی ہوں، آپ دیکھیں گے کہ دیسی مہینوں کے نام اور ہیں، انگریزی مہینوں کے نام اور ہیں، عربی کی اور ہیں، لیکن ہیں 12 ہی، یہ گنتی شروع سے 12 ہی چلتی آ رہی ہے۔ تو فرمایا اللہ کے ہاں جو موجود لکھا ہوا ہے وہ مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور اسی دن سے جب سے آسمان اور زمین کو بنایا گیا ہے تب سے ہی اس کی گنتی جو ہے وہ 12 میں ہی جانی جاتی ہے۔ اور فرمایا اس میں 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، ادب والے ہیں، منہا 4 حرم، 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، فرمایا یہی درست دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ،
فرمایا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ تم سب سے وہ لڑتے ہیں۔ یعنی پہلے جو آیا مبارکہ تھی 217 نمبر سورہ بقرہ کی، اس میں حرمت والے مہینے میں لڑنے کو بڑا گناہ قرار دیا گیا تھا کہ یہ بڑا گناہ ہے، اس میں لڑنا نہیں ہے۔ اور اس کی اب جو ناسخ آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا، لیکن جو مشرکین ہیں ان سے جہاد کرو جیسا کہ تم سب سے وہ لڑتے ہیں تم بھی لڑو۔ جی او باز نہیں آندے تو تسی کیوں پھر پیچھے بیٹھے ہو؟ اب یہاں پہ حکم بدل دیا گیا کہ پہلے جہاد نہیں ہو سکتا تھا، اب حکم ہے کہ جہاد کرو۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جو منسوخ آیات ہیں وہ قرآن مجید میں موجود تو رہیں گی، لیکن ان کے احکام پر اب عمل نہیں کیا جائے گا۔ ان کو پڑھنے کا ثواب بھی ہوگا، نیکیاں بھی ملیں گی، قرآن کا وہ حصہ ہے، لیکن احکام اب عمل نہیں ہوگا۔ اب کوئی بندہ اس آیت کو پڑھ کے تو کہے جی نہیں حرمت والے مہینے جہاد نہیں کری دا، لڑائی نہیں کری دی، کافروں کے خلاف قتال نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آیت منسوخ ہو گئی ہے اور اس کی ناسخ آیت میں حکم آ چکا ہے کہ تم اب جہاد کرو گے اور تم نے لڑائی جو ہے وہ کرنی ہے۔ حرمت والے جو مہینے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں، اور پھر آگے رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے جو حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم اور رجب، ان 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ تو اس میں پہلے قتال اور جہاد منع تھا، لڑائی منع تھی، بڑا گناہ کہا گیا، لیکن بعد میں حکم دے دیا گیا اور جہاد کی اجازت دے دی گئی۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اس کو ہمیشہ اپنے علم میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، متقین کے ساتھ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی کہ اس کی منسوخ میں پہلے حرمت والے مہینوں میں لڑنا، جہاد کرنا گناہ تھا، منع تھا، بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ پھر اس کی ناسخ کے اندر حرمت والے مہینے میں حکم دیا گیا کہ اب تم جہاد کر سکتے ہو، قتال کر سکتے ہو۔ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔